ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ یہ ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے ایک عالم کا کہ وہ عالم جو تھا، مروی ہے کہ جس کا واقعہ ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے اس کا نام بلعام بن باورا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام زفی بن راہب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے یہ بلقا کا ایک شخص تھا جو اسم اعظم جانتا تھا اور جبارین کے ساتھ ہی بیت المقدس میں رہا کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ یمنی شخص تھا جس نے کلام اللہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا، اس کی دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے تھے، اللہ اس کی دعائیں مقبول فرما لیا کرتا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے بادشاہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس عقل مند بادشاہ نے اسے مکر و فریب سے اپنا کر لیا، اس کے نام کئی گاؤں کر دیے اور بہت کچھ انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ بد نصیب دین موسوی کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں جا ملا۔ یہاں پر اس شخص کا واقعہ بیان کر کے تمام علماء کرام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلانا، اللہ کی آیتوں پر عمل کرنا ہے، پیسے کے پیچھے نہیں لگنا۔ مگر افسوس کی بات کہ آج کے کئی عالم انہوں نے بھی پیسے کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں میں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ تو یہ آیت تمام علماء کرام کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو علماء کرام جو ہماری آیتوں کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے پس پشت ڈال دیتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، تو اے نبی ان لوگوں کو یہ بتاؤ، یہ قصہ بیان کرو ان کے آگے کہ ایسے علماء کی مثال اللہ نے کتے کی سی دی ہے تاکہ وہ فکر کریں۔